شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو یہ خاصیت نہیں دی گئی تھی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت خاص اور طاقتور بندے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں 10 آدمیوں کے برابر طاقت سے نوازا تھا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اور پیدا کیا تو انہیں موت کیوں دیتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم کھیتی کو بو دو۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی کو بو دیا، اور کچھ عرصے بعد جب کھیتی پک گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کاٹ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے کھیتی کو بویا اور پھر اسے پک جانے پر خود ہی کیوں کاٹ دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا، کھیتی پک گئی تھی، اس میں بھوسا اور دانہ ایک ساتھ تھا، اس کو الگ کرنا ضروری ہے، اس کو ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو الگ کر دیا جائے۔ یا رب العالمین، اللہ پاک نے موسیٰ سے فرمایا، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، میری یہ عقل، میری یہ دانشمندی سب آپ نے ہی مجھے عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روحیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک روح پاک ہے اور دوسری ناپاک۔ یہ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ان روحوں کو ٹھیک اسی طرح جسم سے الگ کرنا ضروری ہے جیسے دانے کو بھوسے سے الگ کرنا۔ انسان کے اعمال کے حساب سے پاک روح جسم سے الگ ہو کر جنت میں چلی جائے، اور دوسری ناپاک روح اعمال کی وجہ سے جسم سے الگ ہو کر جہنم میں چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسانوں کو مارنے کی حکمت تھی، اور اس کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، اسی لیے میں نے دنیا بنائی، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ، انسانوں کے جسم میں جو موتی ہیں اسے کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب قدرتی نظاموں میں ڈھیروں صفات رکھی ہے، اور بہت سے وجوہات ہیں جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی بہتری اور جس میں اچھائی چھپی ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ پاک ہمیں کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو یہ ہمارے ایمان کا اور صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی اعلیٰ ذات پر کتنا پکا ایمان رکھتا ہے اور کتنا صبر کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ پہلا سوال تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی سب سے زیادہ ڈرنے والا پرہیزگار کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو میرا ذکر کرتا ہو اور مجھے کبھی نہیں بھولتا ہو۔ دوسرا سوال آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اور اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا۔ اسی لیے ہم سب کو ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، جس کا پیٹ علم سے کبھی نہ بھرتا ہو، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے، بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور ہمیشہ سیکھتا رہے،
चौथा सवाल आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा अच्छा फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो इंसान जो लोगों को वही हुक्म दे जो अपने आप को दे। और पांचवा सवाल अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे रब, तेरे तमाम बंदों में सबसे अजीज तरीन बंदा कौन सा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता हो और फिर भी ना लिया हो, सामने वाले को माफ़ कर दे, वो अल्लाह का सबसे अजीज़ बंदा है। छठा सवाल मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा गनी कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसको जितना मिले वो उसमें राज़ी रहे। सातवां सवाल आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए मेरे परवरदिगार, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा फ़कीर कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मुसाफिर को, हाजतमंद को और मुसाफिर की ख़ास तौर पे मदद करे। यही वो 7 सवाल हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हम कलाम करते हुए पूछे थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें हिदायत का सच्चा रास्ता इख्तियार करने की तौफीक दे और अपने नेक बंदों में हमें शरीक कर ले। आमीन सुम्मा आमीन।